بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے سرہانے کھڑا ہوگا، جب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو رہی ہوگی، جب سانسیں اکھڑ رہی ہوگی اور زبان گنگ ہو رہی ہوگی، تو اس وقت ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ ذرا تصور کیجئے اس لمحے کا، جب روح جسم سے نکل رہی ہوگی اور ہمارے سامنے ہماری پوری زندگی کی فلم چل رہی ہوگی۔ اس وقت اگر ہمارے سامنے کسی کا چہرہ آئے گا تو وہ کس کا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس اندھیری تنگ اور تنہا قبر میں، جہاں کوئی دوست، کوئی مال، کوئی مرتبہ کام نہیں آئے گا، وہاں ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو چین سے سونے نہیں دے گی؟ میرے عزیز دوستو، آج ہم زندگی کی گہما گہمی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد موجود ان عظیم ہستیوں کی قدر ہی نہیں رہی جن کے دم قدم سے ہماری دنیا آباد ہے۔ ہم روزانہ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن کا انجام اتنا بھیانک ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے، لیکن ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کھولنے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ ایک ایسا راز، ایک ایسی تنبیہ جو اگر آج ہم نے نہ سنی تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ جو بات آخر میں آنے والی ہے وہ شاید آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کو جہنم کے دہکتے ہوئے گڑھے سے نکال کر جنت کے باغوں کا راہی بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم سب دنیا میں کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی دولت کمانا چاہتا ہے، کوئی شہرت کا طالب ہے، کوئی اونچے عہدوں پر فائز ہونا چاہتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کامیابی کی چابی کہاں چھپی ہے؟ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں موجود اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں جو سیدھا رحمت الہی کی طرف کھلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی سب سے اہم بات باقی ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک انسان سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود دنیا اور آخرت میں کنگال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا اپنے ماضی میں جھانکے۔ اس وقت کیا یاد کرے جب ہم دنیا میں بالکل بے بس اور لاچار آئے تھے۔ ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، ہمیں بھوک اور پیاس کا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت ایک ہستی ایسی تھی جس نے اپنی نیندیں ہمارے آرام پر قربان کر دیے۔ وہ ہستی جس نے ہمیں اپنی گود کا سہارا دیا، جو ہمارے ذرا سے رونے پر تڑپ اٹھتی تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہماری ماں ہے۔ وہ ماں جس نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالا، ہر لمحہ ایک نئی تکلیف سہی، اپنی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر ہمیں خون فراہم کیا، اور جب ہماری پیدائش کا وقت آیا تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے گزری۔ اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہمیں یہ خوبصورت دنیا دکھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس عظیم قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس کا آسان اور دل نشین ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ضعف پر ضعف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھٹنا ہوا کہ میرا احسان مان اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس آیت پر غور کرے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شکر کے ساتھ ہی والدین کے شکر کو جوڑ دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص دن رات اللہ کی عبادت کرے، سجدے کرے
روزے رکھے، زکوٰۃ دے، لیکن وہ اپنے والدین کا شکر گزار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ماں کی محبت تو سب کو نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ہستی ہے جو خاموشی سے جلنے والے اس چراغ کی مانند ہے جو پورے گھر کو روشنی دیتا ہے لیکن خود پگھلتا رہتا ہے۔ وہ ہستی ہمارے والد کی ہے، وہ باپ جو چلچلاتی دھوپ میں، سخت سردی میں ہمارے لیے حلال رزق کمانے نکلتا ہے، جو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر ہماری فرمائشیں پوری کرتا ہے، جس کے پاؤں کے چھالے اور پیشانی کا پسینہ ہماری زندگی کو پرسکون بناتا ہے۔ باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو خود تپش برداشت کرتا ہے مگر اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ماں رات بھر جاگتی ہے اور باپ اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹتا ہے۔ اپنی جیب خالی ہونے کے باوجود ہماری دوائیوں اور خوشیوں کے لیے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جب وہی اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب اس کے بازوؤں میں طاقت آ جاتی ہے، جب وہ 4 پیسے کمانے کے قابل ہو جاتی ہے تو وہ اسی بوڑھے باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، اس کی دھیمی آواز پر جھنجھلا اٹھتی ہے، اس کے سیدھے سادے سوالات پر طنز کے تیر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو آپ کو کیا پتہ، آپ کا دور پرانا تھا، آپ کو دنیا داری کی سمجھ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ جملے ہیں جو ایک بوڑھے باپ کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ باپ جو کبھی آپ کی توتلی زبان پر مسکراتا تھا، آج آپ کی تیز زبان سن کر تنہائی میں آنسو بہاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے کہ والدین کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے اسی دنیا میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر سخت حکم دیا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اس لفظ اف پر غور کیجئے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا حکم ہے۔ یہ اف کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی زبان یا چہرے کے تاثرات سے بھی ان کے سامنے ناگواری کا اظہار نہ کرنا۔ جب وہ بوڑھے ہو جائے، جب ان کا ذہنی توازن یا جسمانی طاقت کمزور ہو جائے، جب وہ ایک ہی بات بار بار دہرائے تو اس وقت انہیں جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے چہرے پر شکن لانا بھی گناہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں ہنسی مذاق کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کے لیے ہمارے پاس نرمی اور اخلاق کا خزانہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر ماں نے پانی مانگ لیا یا باپ نے کسی کام کا کہہ دیا تو ہمارے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، ہم چیخ کر جواب دیتے ہیں، ہم ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بات آخر میں آنے والی ہے وہ شاید آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، کیونکہ اس انجام سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، ابھی سب سے اہم بات باقی ہے۔ آئیے اب صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں
کہ کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک جیسے عظیم ترین گناہ کے فوراً بعد جس گناہ کا ذکر کیا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، جس کی سزا وہ چاہے معاف کر دے یا روک لے، لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی انسان کو موت سے پہلے اسی دنیا کی زندگی میں دے کر رہتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے والدین کو رلاتا ہے، انہیں ستاتا ہے، ان کا نافرمان ہوتا ہے، وہ کبھی دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی صحت سب کچھ برباد ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور لوگ اس پر تھوکتے ہیں۔ اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مکافات عمل برحق ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ اب میں آپ کو اس ہولناک منظر کی طرف لے جانے والا ہوں جو والدین کے نافرمان کے ساتھ موت کے وقت اور قبر میں پیش آتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، یعنی رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ ہی ہم سے ناراض ہو گیا تو کائنات میں کون ہے جو ہمیں پناہ دے گا؟ جب نافرمان انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس پر نزا کی سختی اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ وہ تڑپتا ہے، سسکتا ہے، لیکن اس کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، کیونکہ اس کے سر پر اس کی ماں یا باپ کی بددعا ہوتی ہے یا ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ ہوتی ہے۔ جب اسے غسل دے کر، کفن پہنا کر اندھیری قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اسے دیکھ کر پکارتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر اکڑ کر چلتا تھا، آج تو میرے اندر آ گیا ہے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قبر اس نافرمان کو اس طرح بھیجتی ہے کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہے۔ وہاں نہ ماں بچانے آئے گی، نہ باپ کا سایہ ہوگا، صرف اندھیرا، تنہائی اور گناہوں کا عذاب ہوگا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا جب تمام انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اس دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا اور ان پر جنت حرام کر دی جائے گی۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا شخص والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر! ذرا اس حسرت کا اندازہ لگائیے کہ ایک انسان مسلمان ہونے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود صرف اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔
اس دن وہ چیخے گا، چلائے گا، اپنے والدین کو ڈھونڈے گا کہ کاش وہ ان سے معافی مانگ لے، لیکن اس دن وقت گزر چکا ہوگا۔ وہاں کوئی معافی کام نہیں آئے گی، وہاں صرف اعمال کا حساب ہوگا۔ اگر والدین دنیا سے ناراض گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ اصل اور سب سے طاقتور پیغام ظاہر کروں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ والدین کی رضا ہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضی انسان کی دنیا، قبر اور آخرت سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ چاہے کتنی ہی بڑے زاہد، عابد یا سخی بن جائیں، اگر ماں کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے ایک آنسو بھی آیا ہے، یا باپ کے دل سے آپ کے لیے کوئی ٹھنڈی آہ نکلی ہے، تو یاد رکھیے آپ کی تباہی یقینی ہے۔ والدین وہ نعمت ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ یہ وہ شجر سایہ دار ہیں جن کے چلے جانے کے بعد دھوپ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ انسان جھلس کر رہ جاتا ہے۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سے پوچھئے کہ والدین کا سایہ اٹھ جانے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب گھر کا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے جہاں سے ہمارے لیے بلائیں ٹلتی تھی، جہاں سے ہمارے لیے رزق کی برکتیں آتی تھی، جہاں سے ہماری کامیابی کی دعائیں نکلتی تھی، وہ بوڑھے ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے تھے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا تھا، لیکن جب وہ ہاتھ مٹی کے نیچے سو جاتے ہیں تو دنیا سونی سی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا تصور کیجئے ان لوگوں کا جن کے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ آج کتنے مجبور ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش ایک بار، صرف ایک بار ان کی ماں ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے، کاش ایک بار ان کا باپ انہیں گلے سے لگا لے۔ وہ اپنی ساری دولت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، صرف اپنے والدین کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ صرف ان کی قبروں پر جا کر رو سکتے ہیں، پچھتا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو خدا کے لیے ابھی اسی وقت یہ بیان ختم ہونے کے بعد ان کے پاس جائیے، ان کے پیروں کو پکڑیے، ان کے ہاتھوں کو چومیے، ان سے رو رو کر معافی مانگیے۔ ان سے کہیں کہ ابا جان، امی جان، مجھے معاف کر دے، میری نادانیوں کو درگزر کر دے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب وہ سفید چادر میں لپٹے ہوں اور آپ ان سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ ان کی زندگی ہی میں ان کو راضی کر لیں، کیونکہ یہی آپ کی جنت ہے اور یہی آپ کی جہنم ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب جہاں بھی ہیں، انتہائی عاجزی اور رقت کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اٹھا لیں اور دل سے آمین کہیے۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے کائنات کے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں رحمت اور شفقت سے پالا۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ۔ یا اللہ، ہمیں ان کا فرما بردار بنا، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کبھی ایسا کوئی کام کرنے سے بچا جس سے ان
ان کا دل دکھے یا ان کی آنکھ میں آنسو آئے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے ہمیشہ راضی اور خوش رکھ، ان کی رضا کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو مٹی کی آغوش میں سو چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے، ان پر اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے باری تعالی ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں دیندار اور فرما بردار بنا، ہمارے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے، ہماری توبہ کو قبول فرما اور موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے، حشر کی رسوائی سے اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما ضرور لکھیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو لینے والا اور ایمان افروز لگا ہو تو دین کی اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ایسی ہی اسلامی اور ہدایت سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔